الحمد لله الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ. سب میرے ساتھ میں اللہ. گردن جھکا دے پیار محبت کے ساتھ. الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ. الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ. العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ. القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ. الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله. قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله. الخالق لجميع المخلوقات هو الله. الرازق لجميع المرزوقات هو الله. سب ساتھ میں اللہ 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 میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور جتنے یہاں مہمان کرام آئے ہیں، روزبری سے آئے، باٹلی سے آئے، بلیک بن سے آئے، اور یہاں جو لیڈز کے ہمارے جوانان اور ہمارے بزرگان دین، اور خاص کر کے میرے بہت پیارے حاجی طارق بھائی دامت برکاتہم، حاجی نوید بھائی دامت برکاتہم. اللہ آج ہمارے جوان آج کے فائنل بیان کے اندر رمضان کا فائنل بیان ہے. بہت ساری تقریریں ہوئی، بہت سارا سبق جو مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت کہنا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ نے پہلا عشرہ بھی دیا رحمت والا، بولو سبحان اللہ. دوسرا عشرہ دیا مغفرت والا، بولو سبحان اللہ. اور جس عشرے میں ہم ہیں، نبی کا وعدہ ہے جہنم تو دور کی بات، جہنم کو کے قریب نہیں آئے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو صلی اللہ. میں آ رہا ہوں ساتھ میں بولو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے 10 دن مل گئے رحمت کا پروانہ مل گیا، دوسرے 10 دن مل گئے مغفرت کا دریا مل گیا، اور تیسرے 10 دن مل گئے اللہ نے ہم کو جہنم سے آزاد کر دیا. اب ہم کو کیا کرنا ہے آگے ہماری زندگی میں؟ کیا کرنا ہے؟ بہت بڑے اللہ کے بندے، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور صرف ایک نہیں کئی ولیوں نے مل کر، جس کو کہا جاتا ہے کہ 22 خواجگان نے مل کر کہا اپنی زندگی میں چین اور سکون چاہیے تو 3 کام کرنا ہے. بتاؤ آج کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلے میں ایک واقعہ بتاؤں گا، دوسرے کام کے لیے واقعہ بتاؤں گا، تیسرے کام کے لیے واقعہ بتاؤں گا. 3 واقعات کی روشنی میں آج میرا اور آپ کا ارادہ ہوگا کہ ہم یہ 3 کام کریں گے. قسم پروردگار کی، اللہ ہماری جان میں بھی برکت دے گا، اللہ ہمارے مال میں بھی برکت دے گا، اللہ ہماری عمر میں بھی برکت دے گا، اللہ ہم کو دنیا میں چین اور سکون بھی عطا کرے گا. آسان الفاظ میں دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی، جنت بھی ہمارے قدموں میں ہوگی. کریں گے بولو کریں گے. دوسرے کام ہم کو کرنا ہے کہ جس سے پہلے کام کا واقعہ بتاؤں. ہم سب کو معلوم ہے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑ پر کوہ کے معنی پہاڑ، ماؤنٹین، دور پر جاتے تھے اور اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. بولو اللہ سے باتیں کرتے تھے. اور کیسے باتیں کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا
وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوئے میرے پیغمبر موسیٰ کی شان کو دیکھے، بڑا اخلاص والا پیغمبر ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، میرا میسنجر ہے، میرا نبی ہے، میرا پروفیٹ ہے۔ اللہ فرماتے وہ مجھے پکارے میں جواب دوں، اور ہم ایسے بات کریں جیسے کوئی چپکے چپکے کسی کے کان میں باتیں کرتا ہے، چپکے چپکے کیسے کان میں باتیں کرتے ہیں، ویسے اللہ موسیٰ سے پوچھا، اللہ سے بولو ایک اسلام پہاڑ پر اللہ نے فرمایا موسیٰ میری قسم، اللہ نے فرمایا موسیٰ میری قسم، جب تک زمین پر ذکر ہوتا رہے گا، میرا نام لیا جاتا رہے گا، میں آسمان سے پانی برساتا رہوں گا، زمین سے اناج نکالتا رہوں گا۔ جب تک میرا نام لیا جائے گا، میں آسمانوں سے پانی برساؤں گا، میں زمین سے اناج نکالوں گا، میں کسی کو کھانے کا محتاج بناؤں گا، نہ کسی کو پینے کا محتاج بناؤں گا۔ آج میرے پیاروں آتے ہیں تو وہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، اور اگر ہم پانی پیتے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ پھر مجھے جو پوائنٹ بتانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قریب آؤ۔ موسیٰ تو پہاڑ پر تھے اور قریب ہو گئے، ویری ویری نیئر۔ اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اللہ سے بہت قریب ہو جائے، اور پھر اللہ نے کہا میری قسم کروں گا جتنا زبان کلام سے قریب ہے، یہ ہماری ٹنگ اور ہمارا ٹاکنگ یہ دونوں جتنا قریب ہے، اللہ نے اس سے بھی زیادہ قریب کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو بدن ہے اور بدن میں روح ہے وہ جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تم کو میرے قریب کر دوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ آنکھ جو ہے آنکھ اور اس کے اندر جو لائٹ ہے روشنی ہے، آنکھ کی لائٹ اور روشنی کے قریب ہے، زیادہ میں کہ اللہ تو مجھے اتنا قریب کرے گا کہ زبان اور کلام اتنا قریب نہیں ہے، بدن اور روح اتنا قریب نہیں ہے، آنکھ اور روشنی اتنی قریب نہیں ہے، اس سے زیادہ تو مجھے قریب کرے گا۔ اللہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے موسیٰ ایک کام کرنا ہوگا، میرے آخری نبی آنے والے مصطفیٰ، میرے آخری نبی آنے والے مجتبیٰ، بولتے جاؤ صلی اللہ ہو، اور میرے آخری نبی آنے والے مرتضیٰ، میرے آخری آنے والے مجتبیٰ، میرے آخری نبی آنے والے حجازی، میرے آخری نبی آنے والے نظاری، میرے آخری نبی آنے والے قریشی، میرے آخری نبی آنے والے مصری، میرے آخری نبی آنے والے کلیم اللہ، میرے آخری نبی آنے والے حبیب اللہ، میرے آخری نبی آنے والے صفی اللہ۔ اے موسیٰ میرے آخری نبی جب آئے لیکن جتنا تم درود پاک پڑھتے جاؤ گے اتنا میں تمہیں قریب قریب کرتا جاؤں گا، زبان کلام سے قریب نہیں، بدن روح سے قریب نہیں، آنکھ روشنی سے قریب نہیں، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو گے میری قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قریب کر دوں گا۔ مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کہ آج سے لے کر انشاءاللہ جب تک جان پر جان رہے گی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے بھی، درود پاک لکھیں گے بھی، درود پاک پڑھوائیں گے بھی، ہماری زندگی اور محمد 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 بولو صلی اللہ ہو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، بولو صحابہ کرام کے ساتھ، اور اتفاق ایسا کہ ہم کو معلوم ہے روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ سالن چاہیے، سوپ کہتے ہیں نا سالن کو، تو لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور سفر میں سب لوگ ساتھ میں ہیں، اتفاق سے ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا چلو سب کھانا لے آؤ، کھانا لے کر آؤ۔ وہ زمانے میں سب اپنا اپنا ٹیفن لے کر آتے، جس کے پاس جو ہوتا لے کر آتے، معاملہ ایسا ہوا کہ جو لائے روٹی لے کر آئے، سالن کسی کے پاس نہیں، روٹی کا ڈھیر تیار ہو گیا۔ سارے صحابہ 300 سے زیادہ، ہمارے نبی نے فرمایا روٹی تو ہے سالن نہیں ہے، چلو ایک کام کرو روٹی کھا لو، بھائی روٹی کھا لو، سالن کا انتظار۔ ابھی تو ہمارے نبی نے اعلان فرمایا کہ ایک شہد کی مکھی آئی، بولو سبحان اللہ، ہنی بی، شہد کی مکھی کو انگلش میں کہتے ہیں ہنی بی، وہ شہد کی مکھی بھن 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 بھن، اس کی آواز کو بھن بھناہٹ کہتے ہیں اردو میں، وہ بھن 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 کرنے لگی، تو سارے صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی کے پاس شہد کی مکھی ہے، اور شہد کی مکھی سے آدمی کو ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ جو ڈستی ہے نا بہت خطرناک طریقے سے وہ
وہ شہد کی مکھی جب قریب آئی نا تو ہمارے نبی نے فرمایا رہنے دو، علی کہاں ہے علی؟ تو حضرت علی مجمع میں تھے، کہا کھڑے ہو جاؤ، یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ پہاڑ کے پیچھے شہد کا چھتا ہے، وہ لے کر آ جاؤ تو روٹی کے ساتھ سالن بھی مل جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اور شہد کی مکھی نے کہا ہے بہت بڑا چھتا ہے، بڑا بھگونا لے کے جاؤ، بڑا برتن لے کے جاؤ، پورا برتن بھر جائے گا، شہد لے کر واپس آ جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہد کی مکھی کے پیچھے 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 گئے، حضرت علی گئے، ساتھ میں ایک دو اور صحابی کو لے کر گئے، اور پھر وہاں اتنا بڑا شہد کا چھتا وہ سارا کا سارا حضرت علی نے نکالا، اور نکالنے کے بعد شہد کو بھرا، اور اس کے بعد میں آئے تو ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، شہد بھی آ گیا اور روٹی بھی ہے، سب نے کھایا، سب کھا کر بالکل فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ ہنی بھی، وہ شہد کی مکھی بن بناتی ہوئی آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا وہ واپس آئی، ہمارے نبی نے کہا آئی نہیں ہے، محمد نے بلایا ہے، میں نے بلایا ہے، کیونکہ مجھے اس سے ایک سوال پوچھنا ہے، I want to ask one question، یعنی ہنی بی کو میرے کو سوال پوچھنا ہے۔ تو سارے صحابہ نے کہا آپ اس سے پوچھیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ تھوڑی دیر ہمارے نبی کچھ کہتے گئے، وہ بن بناتی گئی، ہمارے نبی کہتے گئے، وہ بن بناتی گئی، پھر وہ بن بناتے ہوئے چلی گئی۔ تو سارے صحابہ نے پوچھا آپ نے کیا پوچھا؟ کہا میں نے یہ پوچھا کہ شہد کی مکھی تیرا شہد کتنا میٹھا ہے، کتنا سویٹ ہے؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اے شہد کی مکھی مجھے معلوم ہے تمہاری خوراک یہ ہے کہ تم جنگل کے درخت کے لکڑے کو چوستی ہو، ہاں چوسنے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سک کرتی ہو، جنگل کے درخت کے جو لکڑے ہیں اس کو چوستی ہو، کبھی پھول کو چوستی ہو، کبھی اس کے ساتھ لگی ہوئی جھاڑیوں کو چوستی ہو، تو وہ تو سب کڑوا ہوتا ہے، جنگل کا درخت کا لکڑا بھی کڑوا ہوتا ہے، جھاڑیاں بھی کڑوی ہوتی ہے، وہ پھول بھی کڑوا ہوتا ہے، پھر تمہارے اندر اتنا اچھا شہد کیسا آتا ہے؟ تو وہ حنیفی نے جواب دیا او میرے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہم جنگل کے درخت کے لکڑے کو چوسے، یا ہم کسی جھاڑی کو چوسے، یا ہم اپنی زبان پر کسی پھول کو لیوے، اللہ کا حکم ہے میرے آخری مصطفیٰ پر درود پڑھ لینا، اسی کڑوے پانی کو میں شہد بنا دوں گا۔ اور کیسا شہد بناؤں گا کہ پینے والے کو میٹھا بھی لگے گا، اور ساری بیماریوں کی شفا میں نے شہد کے اندر رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ شہد کی مکھی، اس کے یہاں سے جو شہد نکلتا ہے الگ الگ کلر کا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہر بیماری کی شفا میں نے اسی میں رکھا ہے۔ تو شہد کی مکھی کا کمال نہیں، شہد کا کمال نہیں، پیالے کا کمال نہیں، بھگونے کا کمال نہیں، نبی پر درود پڑھے اللہ کڑوے کو میٹھا بنا دے، بیمار کو شفا نصیب کر دے۔ تو ہم سب لوگ پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں۔ وہ جو ابھی بیٹے عیسیٰ نے جو پڑھا اس میں جو وہ جملہ تھا، غضب کا جملہ تھا کہ چاند بھی ستارے کو کہتا ہے، چاند بھی ستارے کو کہتا ہے کہ جو نبی نے انگلی سے اشارہ کر کے میرے ٹکڑے کیے تھے وہ مزہ ایسا آیا تھا کہ چاہتا ہے بار بار ٹوٹتا ہی رہ جاؤں، ٹوٹتا ہی رہ جاؤں، میرے ٹکڑے کے ٹکڑے ہی ہوتے جائے، کیونکہ ٹکڑا ہونا کمال نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کے اشارے کا کمال تھا۔ اور صحیح میں ہمارے نبی کے اشارے کا کیا کمال ہوگا، آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کے اشارے کا کیا کمال ہوگا؟ وہ اشارہ نبی کا تھا، بولو اشارہ نبی کا تھا، کمال اللہ کا تھا، بولو کمال۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کمرے میں اکیلے ہیں، ساتھ میں حضرت علی ہے، یعنی کمرے میں اونلی 2، اور ایک ہمارے نبی ایک حضرت علی، کمرے میں 2، باہر 100، باہر 100، 25 فرنٹ، 25 بیک، 25 رائٹ، 25 لیفٹ، کیوں؟ مصطفیٰ باہر نکلے حملہ کر دو،
مصطفیٰ باہر نکلے حملہ کر دو، اندر دو باہر سو، اور حملہ کر دو، بس حملہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے مصطفیٰ آئیے باہر آئیے، آئیے باہر آئیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ سب کھڑے ہیں، اللہ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا، ہاتھ میں مٹی لینا اور پھینک دینا، ہاتھ میں مٹی لینا اور پھینک۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں مٹی لوں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا سب کو بلائنڈ کر دوں گا، سب کو اندھا بنا دوں گا، سب کو اندھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا سوال کیا، اللہ میں مٹی لوں گا اور یوں میں پھینکوں گا تو ضروری تھوڑی ہے کہ سب کی آنکھوں میں جائے، اور چلو ان کی آنکھوں میں گیا بھی تو رائٹ میں 25 ہے، لیفٹ میں 25 ہے، پیچھے 25 ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ پھینکنا تمہارا کام ہوگا، اندھا بنانا میرا کام ہوگا۔ اور ہمارے نبی صحیح میں، مجھے جو بات پر جانا ہے، ہمارے نبی نے ایسے مٹی اٹھائی، بولو ایسے مٹی اٹھائی، اپنے مبارک ہاتھ میں اٹھائی، اور ہمارے نبی نے یوں کر کے آہستہ سے پھینکا۔ آہستہ سے پھینکنا تھا، اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا۔ بولو اللہ نے سب کو، جس کو سورہ یاسین میں ابھی ہم نے قرآن پڑھا تراویح میں، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ مجھے اس وقت پوائنٹ پر آنا ہے کہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا اور ہمارے نبی چلے گئے۔ بولو سبحان اللہ، بڑی شان کے ساتھ ہمارے نبی گئے، آپ نے کعبے کا طواف کیا، وہاں تک سب کے سب اندھے بنے ہوئے تھے، ہمارے نبی پار ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی جب بہت آگے گئے تو کہا اللہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا جو آج بھی قرآن میں دھوم مچا رہا ہے۔ کون سا جواب دیا؟ پارہ نمبر 9، بولو پارہ نمبر 9، جس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ اے میرے پیغمبر، او میرے پیارے مصطفیٰ، یہ سارا کمال اس لیے ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پھینکا آپ نے مبارک ہاتھوں سے، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ہاتھ تمہارا تھا، قدرت تو میری تھی، اور جب جب تمہارا ہاتھ رہے گا وہاں وہاں اللہ کہتے میری قدرت رہے گی۔ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ طارق بھائی یہ آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، آپ بھی پڑھے کبھی، محبت میں آ کر پڑھے۔ کون سی آیت؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللہ رما۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جب تم نے مٹی ہاتھ میں لی، جب تم نے پھینکا، سامنے والے اندھے بنے، ساری دنیا سمجھتی ہے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا ہاتھ تھا، مصطفیٰ کا کمال تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ایسے نبی پر کون کون تیار ہے؟ بولو روزانہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے طارق بھائی نے کہا نا کہ وہ نظر کرم اللہ ہم کو عطا فرما دے کہ ہر نظر پر، ہر بال پر، ہر آنکھ پر بس ایک ہی بات محمد 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 محمد۔ تو بولو سب درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ایک کام میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا کام مجھے یہ بتانا ہے کہ ماشاءاللہ بچوں نے جو شروع میں تراویح سنائی، اور ہمارے مولانا محمد نے بھی سنائی، حافظ آدم نے بھی سنائی، میں نے بھی پڑھا، بس مجھے اتنا کہنا ہے قرآن پاک سے کبھی تعلق کو دور مت کر، ہر وقت قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے۔ میں نے ابھی 2 جگہ کیا بتایا، صحابی تھے حضرت اکرمہ، بولو کون حضرت؟ وہ اپنے روم میں جاتے، ان کا گھر بڑا تھا، میں جاتے تو دروازہ لاک کر دیتے، روزانہ روم میں جائے دروازہ اندر سے لاک کر دیتے، روزانہ ایوری ڈے یہ روم اندر سے دروازہ لاک کرتے تو کیا کرتے؟ تو بیوی نے ایک دن یہ کیا کہ دروازے کے کھڑکی تھوڑا سا کھول کے رکھا تاکہ جب یہ اندر جائیں گے تو میں ونڈو سے دیکھوں کیا کرتے ہیں۔ وہ بیوی کہتی ہے میرے شوہر اکرمہ اندر گئے، اندر سے دروازہ لاک ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا۔ وہ بیوی کہتی میں حیران ہو گئی، اس زمانے میں قرآن پاک کے چمڑے کے دستاویز ہوتے تھے، بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی تھی، انہوں نے وہ سارا اٹھا کے رکھا تھا، اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا، اور کہا تھا قرآن میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اے قرآن میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اے قرآن میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اے اللہ اس قرآن کو قیامت میں میرے لیے سفارش کرنے والا بنا دینا۔ وہ بیوی کہتی اتنا
اتنا رو رہے تھے جیسے کوئی دادا نے اپنے گرینڈ سن کو اپنے گلے سے لگایا ہو، یا کسی نے اپنے نواسے کو گلے سے لگایا ہو، یا کسی ابا نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا ہو. اس طرح قرآن پاک کو گلے سے لگا کر آئی لو یو، میں بہت محبت کرتا، میں بہت محبت کرتا، میں بہت محبت کرتا. وہ بیوی کہتی ہے میں گھبرا گئی، میں واپس آئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں گئی ونڈو پر گئی، میں نے ونڈو کھولا تو دیکھا وہ سوئے ہیں اور قرآن پاک ان کے سینے پر رکھا ہوا ہے. میرے پیارو، کب ہم وہ محبت کریں گے؟ آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے جاتا ہوں نا، یہ یو کے میں پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں، اور یہ میں نہیں سناتا، لیکن لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. لکھنے والے کون؟ ہمارے انڈیا پاکستان میں کوئی حدیث کو جانتا نہیں تھا. بولو کوئی حدیث کو جانتا نہیں. سب سے پہلی جو ہستی ہندوستان اور پاکستان میں آئی، جس کی وجہ سے ہم کو پتا چلا کہ حدیث کیا ہے، وہ اللہ نے ذریعہ بنایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو. وہ لکھتے ہیں پنجاب کا واقعہ. کہاں کا واقعہ؟ پنجاب میں ایک چھوٹا سا گاؤں کا نام انہوں نے لکھا ہے کھیرا گاؤں کا نام. کہتے وہاں ایک 8 سال کا بچہ تھا جس کے اماں ابا دونوں انتقال کر گئے تھے، مطلب یتیم بچہ تھا 8 سال کا. وہ زمانہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، نو موبائل، نو فون، نو ٹیکنالوجی، یہ گاڑیاں واڑیاں کچھ بھی نہیں. وہ اس زمانے کی بات کر رہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. بچہ کتنے سال کا؟ نام بتایا بچے کا عبداللہ. کہتے وہ عبداللہ 8 سال کا بچہ، کسی حادثے میں امی کا بھی انتقال ہو گیا، ابا کا بھی. اب وہ زمانے میں وہ بچہ کیا کرے معلوم؟ لوگوں کے گھر جائے، کوئی کہے جھاڑو مار دے، جھاڑو مار دیا. کسی نے کہا برتن دھو دے، برتن دھویا. کسی نے کہا کپڑا دھو دے، کپڑا دھویا. کسی نے روٹی دے دی، کسی نے کپڑا دے دیا. مطلب وہ بھکاری کا کام، وہ بیگنگ کا کام، یہاں سے کچھ ملا وہاں سے کچھ ملا. ایک دن گاؤں کے وہ گاؤں کے لوگ بھی کیسے پیارے ہوں گے، کھیرا گاؤں کا نام کھیرا. وہ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہا یہ بچہ، اس کی ماں نہیں، اس کا باپ نہیں، کیا یہ زندگی بھر کپڑے دھوتا رہے گا، یہ برتن مانجتا رہے گا، یہ لوگوں کا کھانا پینا، پھر ایک زمانہ آئے گا یہ چوری کرے گا، یہ ڈاکو بنے گا، یہ چور بنے گا، ذمہ دار ہم ہوں گے. کتنا اچھا ہوئے کہ بازو والا جو گاؤں ہے وہاں ایک مولانا ہے جو حفظ کلاس چلاتے ہیں. اس بچے کو وہاں چھوڑ دے ہوئے، الف با تا سے شروع ہوگا، جو پڑھنا ہوگا پڑھ لے گا. خیر وہ گاؤں کے ذمہ داروں نے بچے کو نہلایا، دھلایا، کپڑا پہنایا. وہ زمانے میں بیل گاڑی کا سفر ہوتا تھا، بیل گاڑی کا. وہ سفر کر کے بلک کاٹ جس کو بولتے، اس میں لے جا کے نے اس کو وہاں پر چھوڑا. وہ اللہ کا کرنا بھی کرنا ہوتا ہے. بچہ یتیم تھا، اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں. 3 سال میں وہ بچہ الف با تا سے لے کر پورے قرآن کا حافظ ہو گیا. بولے پورے قرآن کا. اب وہ جو مولانا تھے نا وہاں پہ مولانا، وہ اللہ کے ولی، ان کو بچے سے محبت، بچے کو اپنے پڑھانے والے استاد مولانا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ مولانا اور وہ بچہ فجر کی نماز کے بعد باری باری بنائے تھے. یعنی مولانا کہتے تھے ایک دن میں ایک پارہ پڑھوں گا بلند آواز سے، تم سنتے رہو گے. دوسرے دن تم ایک پارہ پڑھو گے، میں تمہارا پارہ سنتا رہوں گا. اس طرح ہمارا دور ہوتا رہے گا، قرآن پاک پکا رہے گا. اب وہ بچہ 8 سال کی عمر میں وہاں گیا تھا، 3 سال میں حافظ ہوا. کتنی عمر ہوئی؟ شاہ ولی اللہ لکھتے 11 سال کی عمر میں اس لڑکے کا بیان سنو کیا ہوتا ہے. ایک دن مولانا کی باری ہے. اب وہ مولانا اللہ کے ولی، وہ فجر کی نماز کے بعد آنکھیں بند مست قرآن پاک پڑھنا. کبھی ہم بھی تو ایسا کریں. کب تک ادھر ادھر کی محبت میں پھنستے رہیں گے؟ کب وہ دن آئے گا کہ آنکھیں بند ہوگی اور سامنے اللہ نظر آئے گا. ہاں اس لیے وہ پیرانے پیر، جیسے یہ خواجہ باہو سینٹر میں ہم جمع ہوئے، حضرت سلطان خواجہ باہو رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کوئی بیعت ہوئے اور آ کر تیسرے دن کہا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا. میں نے خواب میں نبی کا دیدار کیا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، میں نے نبی کا دیدار کیا. اب میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا او ہو کیا کمال، تم نے خواب میں نبی کا دیدار کیا. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے فرمایا کون سا کمال کیا؟ آنکھ بند کر کے مصطفیٰ کو دیکھا تو کون سا کمال کیا؟ آنکھ کھلے کھلے مصطفیٰ کو دیکھ لے، دیکھ مصطفیٰ جا رہے ہیں. وہ خادم کہتا اللہ کی قسم میں نے دیکھا تو مصطفیٰ وہاں سے گزر رہے تھے. تو میرے دوستو مجھے بتانا یہ کہ وہ بچہ کتنے سال کا؟ 11. وہ جو 11 سال کا بچہ وہ کہتا میرے استاد آنکھ بند کیے مست ہو کر وہ قرآن پاک پڑھ رہے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھ رہے. وہ بچہ کہہ رہا اتنے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہماری مسجد میں آ گئے، سب سفید کپڑے میں،
سب کا سفید امامہ، لیکن کہتے ہیں ان میں ایک جو تھے وہ اتنے لمبے خوبصورت، اتنے پیارے اتنے پیارے اتنے پیارے، وہ سب کے درمیان میں تھے، ان کے چہرے پہ نور ہی نور تھا، داڑھی سے نور کے قطرے ٹپکتے تھے، سفید امامہ تھا۔ اتنے سارے لوگ آ گئے، ان میں جو بیچ میں جو سب سے خوبصورت تھے نا، انہوں نے میرے استاد کی طرف دیکھ کر کہا رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ان پر اتر رہی ہے، برکت اللہ علیہ، اللہ کی برکتیں ان پر اتر رہی ہے، قد ادى حق تلاوت القرآن، اس مولانا نے تو قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، اتنے سارے لوگ آ گئے، لیکن بچہ گھبرا رہا ہے، اس کے اندر ہمت نہیں کہ میں کسی کو پوچھوں، کتنے سارے لوگ ہیں، اور اس میں جو درمیان میں وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، وہ بچہ بیچارہ کچھ نہیں کہتا، یہاں تک کہ وہ لوگ دھیرے 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 جانے لگے، ایک گیٹ سے انٹری ہو گئی، اب ایک گیٹ سے جب بالکل جانے لگے تو مولانا کا پارا پورا ہوا، ایک پارا پورا ہو گیا، مولانا نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا، تو کہا بچے کو، کہا وہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ اتنا بڑا مجمع سفید سفید کپڑے والے کون ہے؟ اتنے میں تو وہ سب بولو چلے گئے۔ تو مولانا بچے کو پوچھتے وہ کون تھے؟ بچے نے کہا تو بہت دیر سے آئے تھے، یہیں کھڑے تھے، اور جو درمیان میں تھے وہ آپ کو دعا دے کر گئے کہ اللہ کی رحمت تم پر ہو، اللہ کی برکت تم پر ہو، تم نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا۔ تو مولانا نے کہا لیکن ان کو کچھ چائے پانی کا پوچھنا چاہیے تھا، کون تھے، کیا تھے، کہاں سے آئے؟ بچے نے کہا اتنی ڈر لگ رہی تھی، ان کے چہرے کا رعب اور دبدبا دیکھ کر اتنی ڈر لگ رہی، اور آپ آنکھ بند کیے، آپ کا بھی ڈر ان کا بھی ڈر، نہ ان کو کچھ کہہ سکا نہ آپ کو کچھ کہہ سکا۔ ارے مولانا نے کہا لیکن وہ چلے گئے، سب چلے گئے، کہاں سب چلے گئے، سب چلے گئے، لیکن میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ کسی کو پوچھوں۔ ابھی تو مولانا کی اور بچے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ان میں سے واپس آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ، ایک سفید کپڑے والا، سفید امامے والے واپس آئے، تو مولانا فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم لوگ کون ہو، کون لوگ ہو، اچانک غائب ہو گئے۔ کہا اچانک کہاں غائب ہو، ہم تو بہت دیر تک یہاں کھڑے تھے، آپ کا آدھا پارے سے زیادہ تو ہم نے قرآن پاک سنا ہے، تو پھر ہم لوگ گئے، تو مولانا نے کہا لیکن تم ہو کون؟ تو کہا یہ پوری صحابہ کی جماعت تھی، اور درمیان میں جو دعا دینے والے تھے وہ آقا محمد رسول اللہ تھے۔ یہ پوری صحابہ کی جماعت تھی، اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں عمر بھی تھے، اس میں عثمان بھی تھے، یہ صحابہ کی جماعت تھی، اور جو درمیان میں تھے وہ اللہ کے رسول تھے جنہوں نے آپ کو دعا دیے۔ وہ مولانا نے زور سے چیخ کر اللہ اکبر کہا میرے نبی مجھے ملنے کے لیے آ گئے، اور پھر گلے لگ کر کہا تم کون ہو؟ کہا میں بابو مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو پھر حضرت علی بھی غائب ہوئے، لیکن یہ واقعہ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب انیس العارفین میں لکھتے ہیں، اور آخری جملہ لکھتے ہیں جو قرآن والا ہوتا ہے اسے محمد بھی ملنے آیا کرتے ہیں، بولو صلی اللہ ہو۔ جو قرآن والا ہوتا ہے، ساتھ میں بولو، جو قرآن والا ہوتا ہے، جو صاحب قرآن ہوتا ہے، جس کے گھر میں قرآن ہوتا ہے، جس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، جس کے پاس تلاوت ہے، حلاوت ہے، تلاوت ہے، ان کے سامنے محمد آتے ہیں۔ اور جو موبائل پر، میں کہتا ہوں اب جو موبائل پر بیزی ہوتا ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے، جو راتوں رات پوری رات موبائل پر۔ تھوڑا تو شرم کرو میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، رات کو 2 بجے موبائل پر، وہ بھی رمضان کی رات۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ آج 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، او موبائل پر بیزی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ہاتھ میں ہوتا تو مصطفیٰ آتے، موبائل ہاتھ میں ہے تو شیطان آتا ہے، اور شیطان جہاں بھی آتا ہے وہاں سوائے پریشانی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو آج سے ارادہ کرو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایوری ڈے ½ این آور قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ۔ کتنا پڑھنے کا؟ پہلے میں نے بتایا کیا پڑھنے کا؟ درود شریف۔ درود شریف کا عدد رکھو جو ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا، ویسے تو پڑھنے والے بہت پڑھتے ہیں، میں آپ کو بہت کم عدد بتاتا ہوں، ایوری ڈے 100 ٹائم۔ کتنا؟ اور وہ بھی بہت آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 4-5 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، پھر اس کے بعد درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھ لو، پھر صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لو۔ ان 10 منٹس یو ول کمپلیٹ انشاءاللہ 100 ٹائم درود شریف۔ اور یہ جس نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ایوری ڈے، ہمارے نبی نے کہا فکر مت کرنا، قیامت میں محمد تیری سفارش کریں گے انشاءاللہ۔
تو سب کریں گے انشاءاللہ. اور قرآن کریم کے لیے میں نے آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگا. کتنا مانگا؟ ہاف این آور. تیار ہو آپ لوگ؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ اب میں ایک آخری بات بتا دوں جو وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا؟ نبی کے نواسے تھے نا. ارے بولو نا، نبی کے نواسے تھے. اور ہمارے نبی کیا محبت کرتے تھے، کیا محبت کرتے تھے. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی آرام فرما رہے. بولو کیا کر رہے؟ بہت تھکے ہوئے ہمارے نبی، کیونکہ کام 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 کام، اتنا بیزی کہ اللہ نے کہا میرے نبی بہت کام کرتے ہو اور میرے نبی آرام بھی کر لیا کرو. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ نے کہا میرے نبی کب تک امتی کرو گے؟ تھوڑا ریسٹ بھی کرو، تھوڑا آرام بھی کرو. ہمارے نبی آرام کر رہے، اور ہمارے نبی نے گیٹ پر، یعنی جہاں آپ آرام کر رہے وہاں جو بھی دروازہ ہوگا نا، وہاں ہمارے نبی نے حضرت ابو ایوب انصاری کو کھڑا کیا کہ میں تھوڑا آرام کر رہا ہوں، اب کوئی ملاقات کے لیے نہ آوے، تھوڑی دیر میں میرا آرام مکمل ہوگا پھر ہم ملاقات کریں گے. پھر وہی لا الہ الا اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں گیٹ پر تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت حسین آئے. بولو سبحان اللہ. عمر کتنی؟ 4 سال، 4 ایئرز یا 5 ایئر اگر اس. تو حضرت ابو ایوب نے سوچا میں ان کو سٹاپ کروں یا نہیں کروں، کیونکہ اندر نانا باہر نواسے، اور ان کی محبت تو عجب محبت ہے. ابھی حضرت ابو ایوب کہتے ہیں I was only thinking، میں تھنکنگ کر رہا تھا، اتنے میں تو اندر آ بھی گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسین اندر آ گئے. اب حضرت ابو ایوب انصاری گھبرائے کہ میرے نبی اٹھیں گے تو کہیں گے ایک 4 سال کے بچے کو تم نہیں روک سکے، only 4 years old، وہ بچے کو. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں ایسا گھبرایا، لیکن میں نے دیکھا کہ حسین، ہمارے نبی ایسے آرام کر رہے، وہ حضرت حسین آئے اور ہمارے نبی کے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے آنکھیں مبارک کھولی، پاؤں پر کن کو دیکھا؟ حضرت حسین کو دیکھا. ہمارے نبی نے کہا اور آ گیا. وہ حضرت حسین اور آ گیا، اور آ گیا، اور آ گیا ہے. پھر ہمارے نبی نے اپنے سینے پر بٹھایا اور کہا حسین تیری جگہ مصطفیٰ کا پاؤں نہیں، مصطفیٰ کا دل رکھا ہوا ہے. تیری جگہ مصطفیٰ کا پاؤں نہیں، تیری جگہ تو مصطفیٰ کا دل رکھا ہوا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب جنت میں جائیں گے. بولو انشاءاللہ. نہیں بولو نا، سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ رکو، اب تمہارے امیر آ رہے ہیں، اب تمہارے امیر آ رہے ہیں. ہم سب جنت میں جب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت حسن اور حسین دونوں آ رہے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. لیکن آپ کو مجھے بتانا ہے کہ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے، سب کو معلوم ہے کون سے میدان میں گئے؟ کربلا. عمر اس وقت حضرت حسین کی تھی 55 ایئرز اولڈ. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کی پوری جو جماعت تھی نا 120، کتنے؟ 120. اور سامنے جو تھے نا وہ 40,000 ادھر کھڑے ہیں، 40,000 ادھر ہے، 40,000 ادھر ہے، یعنی 1,20,000 کا مجمع تھا. اور میں پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، کبھی وقت ہوگا تو ہم کربلا کا واقعہ سنیں گے. مجھے اتنا بتانا ہے کہ وہ دن فرائیڈے کا دن تھا. وہ کربلا کا جو دن تھا کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا. لیکن سب مسافر تھے. حضرت حسین کے ساتھ جتنے بھی تھے نا سب کیا تھے؟ مسافر تھے. اور مسافر تھے، اور وہ کربلا تو اس وقت جنگل تھا، بالکل جنگل تھا. تو حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی. بولو حضرت حسین نے ظہر کی، کیونکہ جمعہ کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے، شہر ہونا ضروری ہے. وہ تو گاؤں تھا، کربلا تھا، جنگل تھا. حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز کے بعد حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ان کے 2 بیٹے شہید ہو گئے تھے، علی اکبر، علی اصغر. بولو علی اکبر اور علی اصغر، 2 بیٹے ان کے شہید ہو گئے تھے. وہ ابا پر کیا گزرے جس کے 2 بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ادھر علی اکبر کا جنازہ، ادھر علی اصغر کا جنازہ. تو حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا کہا معلوم؟ اب میں جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا، اور ان سامنے دشمنوں کے ساتھ میں جاؤں گا. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا معلوم؟ کہ میرا گھوڑا لے کر آؤ. ان کا جو ہارس تھا گھوڑا، وہ گھوڑا لایا گیا. خیر وہ گھوڑا آ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری تلوار لے کر آؤ، اور وہ والی تلوار لانا. تلوار کی طرف اشارہ کیا. تو کسی نے کہا وہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے، وہ تلوار ٹوٹی ہے. تو
حضرت حسین نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تلوار ٹوٹی ہے یا ٹوٹی نہیں ہے، وہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے، بولو سبحان اللہ۔ پھر حضرت حسین نے فرمایا وہ چادر لے کر آؤ، ایک خیمے میں چادر تھی، بہت بڑی چادر نکال لے کر آؤ۔ سب نے کہا اس چادر کا کیا کرو گے؟ آپ نے وہ چادر کو اپنے بدن سے لپیٹا اور کہا کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، میری ماں فاطمہ نے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو تلوار ابا کی، چادر اماں کی۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت حسین خود اترے اور باہر گئے اور ایک کالا امامہ، بلیک بڑا امامہ لے کر آئے، اس کو چوما، یوں گالوں سے لگایا، پھر گالوں سے لگایا، پھر پیشانی سے لگایا، پھر چوما، کہا میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ، امامہ دیکھو تو مصطفیٰ کا، چادر دیکھو، تلوار دیکھو تو حضرت علی کی۔ آپ کو معلوم ہے آپ جو گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑے کا سٹارٹ لیا، گھوڑا سٹارٹ ہی نہیں۔ حالانکہ حضرت حسین تو بہت بڑے مجاہد تھے، لیکن حضرت گھوڑا سٹارٹ نہ ہو، اللہ کی طرف سے کرامت تھی۔ تو آپ کی 7 سال کی بیٹی جس کا نام سکینہ، بولو کیا نام ہے؟ اس نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ، حالانکہ گھوڑا پاؤں مارے تو یہاں کے وہاں ہو جاوے، لیکن اللہ نے وہ طاقت بھی دی۔ اسے نیچے اترا، اپنی بیٹی کو گود میں لے لیا، کہا بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا نہیں ابا مت جاؤ، 2 بھائی میرے شہید ہو گئے، علی اکبر، علی اصغر، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، اب آپ جائیں گے بہت ماریں گے وہ لوگ، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان کے ہاتھ میں نیزہ ہے، ان کے ہاتھ میں برچھا ہے، ان کے ہاتھ میں سب ہتھیار ہے، ابا مت جاؤ، ابا میری محبت میں مت جاؤ۔ معلوم ہے حضرت حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو بہت اٹھایا اور واپس ہونے لگے، سب سمجھے واپس ہو رہے، لیکن خیمے میں گئے، سکینہ کو وہاں چھوڑا اور کہا بیٹی تو تیری محبت ایک اللہ مصطفیٰ کی محبت، ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف اللہ مصطفیٰ کی محبت ہے، اور نے مجھے سکھایا تھا لوگوں کی محبت پیچھے کر دینا، اللہ مصطفیٰ کی محبت آگے کر دینا۔ چھوڑا ان کو اور آئے، دوڑتے آئے، گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر دوڑایا۔ میرے پیارے، جو کتابوں میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے 3.5 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا، کتنا؟ 3.5 hours آپ نے مقابلہ کیا، اور کیا عجب حال، آپ کے چہرے پر برچھا مارا گیا، آپ کو اتنے عجیب، لیکن آپ کو معلوم ہے 3.5 گھنٹے کے بعد آپ نے ہاتھ پر کیے، تلوار نیچے رکھی، تو سب کیا سمجھے کہ ہار گئے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت حسین نے فرمایا ہارا نہیں، قد حان آخری، سر کا وقت ہو گیا ہے، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، آپ لوگ بھی نماز پڑھیں۔ تو پڑھیں گے آپ نے جماعت کے ساتھ، اب کون سی نماز آئی؟ اب سننا، برابر سننا، آپ نے فرمایا قد حان وقت العصر، عصر کا وقت آیا، ہم پورے لہو لہان ہیں، خون میں تر بتر ہے، اور عصر کا وقت آیا ہے، عصر کا وقت آیا، نماز پڑھے۔ تو سامنے جو لشکر تھا اس میں سے آواز آئی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت، حضرت حسین نے کیا فرمایا تم کو ضرورت نہیں ہے، میرے نانا نے کہا تھا سب کرنا مگر نماز کو قضا مت ہونے دینا۔ کہاں پر تو حضرت حسین نے کیا کہا، مجھے پانی دے دو نا، پانی دے دو، میں وضو کر لوں گا، پورا خون میں ہوں پورا، اور اس حال میں نماز پڑھنا بتا سکتے ہیں، پانی دے دو، میں نہیں پیوں گا، میں نبی کا نماز کا جھوٹ نہیں بولتا، میں پانی نہیں پیوں گا، میں وضو کر لوں گا۔ سامنے سے آواز پانی بھی لے ملے گا، تو حضرت حسین مسکرائے اور کہا میرے نانا نے کلام جو دیا ہے اس میں لکھا ہے پانی نہ پیے تو تیمم کرنا مگر نماز کو قضا مت ہونے دینا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پانی نہ پیے تو تیمم کرنا۔ حضرت حسین نے تیمم کیا اور اللہ اکبر، پورا مجمع بولے، کون سی نماز شروع ہو؟ عصر کی نماز شروع ہو گئی۔ اب عصر کی پہلی رکعت کے سجدے میں، بولو پہلی رکعت کے سجدے میں ایک دشمن آتا ہے، دشمن آتا ہے اور آ کر آپ کو، آپ سجدے میں اتنا زور کا حملہ کرتا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ الگ ہو جاتے ہیں اور آپ سجدے میں ایسے پلٹ جاتے ہیں، جیسے پلٹ جاتے ہیں دوسرا آتا ہے، آپ
سینے سے لوہے پہ لوہے مارتا ہے. اور تیسرا شب نام کا دشمن آتا ہے جو آپ کے پورے چہرے کو، آپ کی پوری گردن مبارک کو الگ کرتا ہے، تلوار کی نوک پر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو حسین کی گردن مبارک. ہم کہتے ہیں گردن مبارک، اس نے کہا حسین کی گردن میری تلوار پر ہے، ہم جیت گئے. تو حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے پیچھے سے کہا تم جیتے نہیں، تم ہارے ہو، میرے ابا زندہ تھے. وہ بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے مجھے صرف اتنا کہنا ہے، حضرت حسین شہید ہو گئے، بولو میدان کربلا، لیکن آج بھی زندہ. ارے بولو نا ساتھ میں بولو، آج بھی زندہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جتنے شہید ہیں وہ اپنی قبر میں، ساتھ میں بولو اپنی قبر میں زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ صبح ہوتی شام ہوتی جنت کا دسترخوان ان کی قبر میں بچھایا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں پارہ نمبر 4 اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردے مت کہنا، وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے. صبح ہوتی شام ہوتی جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں ہوتا ہے. تو آج حضرت حسین نے بھی افطاری کی ہوگی، بولو سبحان اللہ. کل سحری بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ. تو جنت کے دسترخوان پر کریں گے. لیکن حضرت حسین کیا پیغام دے کر گئے؟ آخری وصیت کیا تھی؟ آخری وصیت کیا تھی؟ نماز. ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں سامنے. ارے ہاں یا نا؟ کس سے محبت؟ حضرت حسین سے یا سامنے؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ لیکن ہم بولتے ہیں یہ جو سامنے والوں نے بولا. سامنے والوں نے کیا بولا؟ ہم کو نماز کی ضرورت ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ حضرت حسین کی جماعت میں کہاں سے آئے؟ تو سامنے والی جماعت میں. ابھی اگر بولے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا مطلب ہے زبان سے کچھ بولتا ہے کرتا کچھ. زبان سے بولا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور کرتا وہ کام ہے جو حسین کے دشمن. کیوں ہم حضرت حسین کے دشمن بنتے؟ کل قیامت میں میرے نانا جان یہ میرا نہیں تھا، یہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور ایک بات بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا نا. کیونکہ حضرت حسین کے بارے میں کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے حضرت حسین کون تھے؟ جن کے بدن میں لہو تھا تو شاید حضرت علی کا تھا. جن کے بدن میں غذا تھی تو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی غذا تھی. جو جنت کے پھول تھے، جو جنت کی خوشبو تھے، جنت کے جوانوں کے سردار تھے، نبی کے نواسے تھے، ساری القاب حضرت حسین کے پاس جنتی تھے. اگر وہ کہا میں جنتی ہوں گا مگر نماز کو قضا نہیں ہونے، جان دے دی کربلا کے میدان میں مگر نماز کو قضا ہونے نہیں. ہمارے پاس کون سا لقب؟ ہم کیا ہے؟ کیا ان کی جو ابا شیر خدا، ہمارے ابا شیر خدا، ان کی ماں خاتون جنت، ہماری ماں خاتون جنت. ہم جنت کے پھول، ہم جنت کی خوشبو، ہم جنت کے جوانوں کے سردار، کچھ نہیں ہمارے پاس. اور آرام سے فجر کی نماز چھوڑتا ہے. یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے ان کی آنکھوں میں ذرہ برابر شرم نہیں، اتنا آرام سے فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر کاروبار پہ جاتا ہے اور پھر رات کو آ کے کیا بولتا ہے؟ مانو میرے کاروبار میں برکت نہیں. قسم اللہ کی جب تک نماز نہیں آئے گی وہاں تک برکت نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا. آپ کے پاس پیسہ ہوگا لیکن نیند نہیں ہوگی. آپ کے پاس پاؤنڈز ہوں گے لیکن بے چینی اور اینزائٹی بہت زیادہ ہوگی. آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہوگا، آپ کا ہیٹنگ بھی آن ہوگا، آپ کا گرم پانی بھی آن ہوگا، لیکن آپ کے دل میں سکون نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا سکون ملے گا تو میرے ذکر میں ملے گا، میری نماز میں ملے گا، درود پاک میں ملے گا. اور آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر سب نماز کو اطمینان سے کیلکولیٹ کرو کتنا ٹائم جاتا ہے. 1.5 آور. 1 پانچوں نماز وتر کے ساتھ، سنت نوافل کے ساتھ. تو میں نے آپ کو کہا 1.5 آور اپنے کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. ہاں بولو ہاں، بولو ہاں. آدھا گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے.
کیا ہو گیا 2 گھنٹہ اور 10 منٹ کیا کرنا ہے درود پاک پڑھنا ہے 2 hours 10 minutes ایسے مالک کہاں ملے گا جو کہتا ہے 24 hours میں سے 2 میرے کو دے دے 22 تو لے لے 2 میرے کو دے دے باقی 24 22 تو لے لے ایسا سیٹ ایسا آقا کہیں نہیں ملے گا جو ہمارا اللہ ہم کو ملا ہے تو آج یہاں سلطان باہو کا واسطہ آپ کو خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کا واسطہ میرے میرے جو شیخ ہے حضرت شیخ سلیمان بہتیا دامت برکاتہ ہو وہ ایک جملہ بہت پیارا کہتے ہیں کہ غلام بننا ہے تو مصطفیٰ کا غلام بن جا پوری دنیا کا آقا بن جائے گا مصطفیٰ کا غلام بن جا پوری دنیا کا آقا بن جائے گا اور اگر مصطفیٰ کے راستے سے ہٹے گا تو پوری دنیا کی غلامی کرتا رہے گا زندگی میں چین اور سکون کبھی نصیب نہیں ہوگا بلکہ مصطفیٰ کا غلام نہیں بنے گا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا سب لوگ ارادہ کر لو کہ 3 کام ہم کریں گے بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ سب سے پہلا کام کتنی مرتبہ درود شریف 100 اور نمبر 2 قرآن کتنا جب قرآن نہیں پڑھنے آئے کوئی ٹینشن نہیں کہ آدمی سوچتا ہے میرے کو نہیں آتا قرآن پڑھنے اب جیسے تراویح والوں نے جو قرآن پڑھا فٹافٹ پڑھا پھر ادب و مولانا محمد یا جو بچے تھے ماشاءاللہ فٹافٹ پڑھا اور کوئی نیا بیچارہ پڑھنے والا وہ پڑھے گا سامنے والے کو ہنسنا بھی آتا ہے حالانکہ ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا بھی امتی ہوگا ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا بھی امتی ہوگا اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران ہمارے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا میرا امتی اٹک کے قرآن پاک پڑھے گا ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا ڈبل ثواب ملے گا قرآن کے پڑھنے کا بھی ملے گا تکلیف اٹھانے کا بھی ملے گا اور قیامت میں جہاں بڑے بڑے حافظ کھڑے ہوں گے وہاں تیرا بھی نام لے لیا جائے گا پکا ارادہ آپ کا بالکل پکا ارادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میں تمام ڈیوزبری والوں کا باٹلی والوں کا اور پریسٹن والوں کا اور بلیک بن والوں کا اور یہاں لیڈز والوں کا لوکل جو یہاں ہے ماشاءاللہ محترم حضرات سب کا بہت شکریہ اس میں طارق بھائی جو ہے نا میرے بہت پیارے ہیں مجھے کتنے لوگ انڈیا میں کہتے ہیں مفتی فلاحی ہم آپ کے فین ہو گئے میں نے کہا میں انگلینڈ کے سلطان باہو سینٹر کے طارق بھائی کا فین ہو گیا ہوں لوگ میرے فین ہوتے میں ان کا فین ہو گیا ان کے ذکر میں جو مجھے پاور ملتا ہے نا بڑا اچھا پاور ملتا ہے کچھ دن پہلے یہ ڈیوزبری آئے تھے آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا آئے تھے ڈیوزبری آئے تھے ہمارے حاجی عبداللہ کے گھر پر آئے تھے یہ تو مجھے ملنے آئے تھے کیونکہ میں بیمار تھا لیکن ہم نے ساتھ میں جو ذکر کی مجلس آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر میں اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے میرے پیاروں تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا اور میرے ساتھ میں جو ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ رہتے ہیں میرے 2 یہ اللہ کے بندے بہت پیارے حاجی عبداللہ منشی اور ساجد بھائی لیکن ساجد بھائی کل سے بیمار ہو گئے پریسٹن ہم نے ان کو خود بھیج دیا ابھی بھی ان کو کافی انفیکشن کف ہو رہی ہے انفیکشن ہے دعا کرو کہ اللہ میرے وہ بیٹے کو شفا کامل عطا فرمائے میں حاجی عبداللہ منشی کا حاجی شعیب کرولیا کا حاجی لیاقت کا مولانا محمد کا حافظ آدم کا اور بھی یہاں بہت سارے بیٹے یہ ہمارے محمود بھائی یہ انڈیا آتے رہتے ہیں اور میرے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن یہ اللہ کا بندہ بولتا بہت ہے وہ بہت تھکتا ہوں اتنا بولتا اتنا ابھی بھی اس لیے شروع ہو گیا تھا میں نے آخر میں کہا محمود بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ابراہیم کرولیا بھی یہاں بیٹھے ذوالکفل بھائی بیٹھے اور یہ بلیک بن سے فرسٹ ٹائم ہمارے سلطان باہو سینٹر میں ابھی وقت نہیں ہے ورنہ ایاز بھائی میں سلطان باہو کے جو حالات بتانا شروع کروں تو اطمینان سے 1 گھنٹے تک بتاتا رہوں گا انشاءاللہ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور کہتے ہیں نا مکان مکین ساتھ میں مکان مکین اس کو انگریزی میں کیسے کہیں گے میرے کو نہیں معلوم لیکن یہ مکان ہے بولو یہ مکان اور ہم سب کیا ہے مکین ہے بولو ہم مکین ہے اور مکان کی نسبت ہے سلطان باہو پر اس لیے یہ مکان تو جنت میں جائے گا بولو یہ مکان تو جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے وہ حصہ جنت میں جائے گا جب قیامت کا جھٹکا آئے گا نا سب ٹوٹے گا لیکن جو 5 وقت کی نمازوں کی جگہ نا فرشتے اسے اٹھا کر جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے
باقی سب ٹوٹ جائے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ فرماتے قیامت کا جھٹکا آئے گا، سب تتر بتر ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. لیکن یہ جو سلطان باہو سینٹر یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. میرے پیاروں، مکان جاتا ہے مکین کو لے کر جاتا ہے. مکان اکیلا نہیں جاتا ہے، وہ مکان پکارے گا. وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ اپنی مبارک آواز میں پکاریں گے، میرے نام کا گھر تھا، اللہ میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا، جس نے یہ گھر میں 2 رکعت پڑھی ہوگی وہ بھی میرے ساتھ جنت میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ ہم سب کا جنت کا فیصلہ ہوگا. مکان مکین ساتھ میں ہوتے ہیں. بہت مبارک جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، بہت مبارک لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہمارے طالب بھائی ذکر بھی کروائیں گے اور ہمارے حاجی شعیب کلمات تشکر شکریہ بھی ادا کریں گے. کیونکہ شکریہ ادا کرنا، میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہمارے حاجی شعیب میری طرف سے بلیک بن والوں کا، ڈیوزبری والوں کا، باٹلی والوں کا، یو کے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وہ اپنی انگریزی زبان میں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ، اور ایک بات یاد رکھنا، صرف میری بات نہیں کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں کوئی بھی امام ہو، مؤذن ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اس کا احترام کرو. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے علماء کی برائی کی، علماء کا مذاق اڑایا، امام کا ستایا، مؤذن کو ستایا. امام اوزاعی فرماتے میرے نبی کو میں نے خواب میں دیکھا، میرے نبی نے کہا اوزاعی جب یہ قبر میں جاتے ہیں نا، ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور حضرت جنید بغدادی کا جملہ ہے، علماء کی قدر کرو، یہ نہ ہوتے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. اس لیے ہمارے علاقے کے جتنے علماء، قراء، تراویح پڑھانے والے، حفاظ کرام، ان کا جتنا ہوئے، ان کا اچھا نہ کر سکو تو نہ کرو، مگر کسی کا برا مت کرنا، ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت بھاری ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 3 کام پھر بتاؤں گا، 100 ٹائمز، ہاف این آور، اور 5 وقت کی انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.